أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے اور باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے اور باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق فرمایا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ درس قرآن پاک کی محفل میں بعض دوستوں نے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے خواہش کی کہ اس آیت کی تفسیر بیان کی جائے، تو آج میں نے وہی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ چند گھڑیاں سورہ اعراف کی اس آیت کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ آیت نمبر 188 سورہ اعراف۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا کریم ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے۔ کسی کو کوئی منصب دیا جائے تو منصب اسی وقت دیا جاتا ہے جب اس عہدے کے تقاضے وہ شخص پورا کر سکتا ہو۔ ایک شخص سکول گیا ہی نہیں، اس نے الف با تا پڑھا ہی نہیں، ABC کا پتہ ہی نہیں، ان پڑھ ہے، چٹا ان پڑھ، تو کیا اسے یونیورسٹی میں استاد بنا دیں گے؟ اور اگر استاد بنا دیں اس کو تو کیا وہ شاگردوں کو پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا۔ ایک آدمی نے ڈاکٹری کا کوئی امتحان پاس نہیں کیا، اس کو نہ بیماری کا پتہ ہے نہ دوائی لکھنے کا پتہ ہے، وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے تو کیا وہ مریضوں کا علاج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سرکاری طور پہ بھی اجازت ہی نہیں ہے، جس کے پاس لائسنس نہ ہو وہ کلینک کھول ہی نہیں سکتا۔ جس نے قانون کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، قانون کا کوئی امتحان پاس نہیں کیا، اسے سپریم کورٹ میں جج بنا کے بٹھا دیں گے؟ اور اگر اسے سپریم کورٹ کا جج بنا دیں جس نے قانون پڑھا ہی نہیں، تو وہ ظلم کرے گا یا انصاف کرے گا؟ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دیں۔ استاد اسے بناتے ہیں جو خود پڑھا ہوا ہو، معالج اسے بناتے ہیں جسے بیماریوں کے بارے میں علم ہو، جج اسے ہی لگائیں گے جس نے قانون پڑھا ہو۔ یعنی جو سیٹ ہے جس پہ بندے کو بٹھایا جا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیٹ کے اس مسند کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں نبوت کا منصب عطا کیا ہے، انہیں خالی ہاتھ نہیں نبوت کی سیٹ پہ بٹھایا،
اللہ نے انہیں شانیں دے کے بھیجا ہے۔ یہ جو نبوت کی مسند ہے، اس کا مقصد ہے بندوں کو رب سے ملانا، اور یہ سب سے اونچا منصب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں انہیں شانیں دے کے بھیجا ہے۔ جتنا کسی کا مقام ہے نا، اللہ نے اتنی ہی شانیں دے کے بھیجا ہے۔ جتنا کسی سے کام لینا ہے اتنی زیادہ شانیں دے کے بھیجا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی شانیں لے کے آیا ہے۔ ان شانوں میں سے چند شانیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی نبیوں کے بارے میں ان کو نہیں مانتا تو وہ نبیوں کو ہی نہیں مانتا۔ پہلی شان یہ ہے، ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں۔ ولی کوجا بھی ہو سکتا ہے، ولی کالا بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی بندہ اللہ کا ولی ہو اور آپ اسے دیکھیں اور آپ کا دل خوش نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ کس کے بارے میں؟ ولی کے بارے میں۔ لیکن اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے خوبصورت بھیجے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی، نبیوں کے وجود میں عیب نہیں ہوتا، چونکہ عیب سے نفرت ہوتی ہے۔ نبی کے وجود میں عیب ہو، امتی کو عیب نظر آئے، اسے ہو جائے گی نبی سے نفرت، جب نفرت ہوگی تو ایمان ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کے وجود میں عیب نہیں رکھا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہر نبی خوبصورت ہے، ظاہراً بھی۔ سیرت تو خوبصورت ہے ہی، ان کا کردار تو خوبصورت ہے ہی، پر ہر نبی کا وجود، ظاہری وجود جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ دوسری شان، ہر نبی کو اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے۔ نبی محتاج نہیں ہے کسی استاد کے پاس جائیں اور وہ استاد پڑھائے تو نبی کو علم آئے۔ نبی کو براہ راست اللہ علم عطا فرماتا ہے۔ سورہ کہف، حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی حضرت خضر سے، 15ویں پارے کا آخری رکوع، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ فرمایا حضرت خضر کو ہم نے اپنی بارگاہ سے علم دیا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ آگے کیا ہے؟ مِن لَّدُنَّا۔ بعض لوگوں کو قرآن میں ایک لفظ مل گیا من دون اللہ، تو انہوں نے سارا زور من دون اللہ پہ دیا۔ جس قرآن میں من دون اللہ ہے نا، اس قرآن میں من لدن اللہ بھی ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے غیر، اور من لدنا کا مطلب ہے اللہ والے۔ اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ کے دوست بھی ہیں، جنہیں اللہ اپنی بارگاہ سے علم دے رہا ہے، کوئی استاد۔ یہ کس کی شان بیان کی ہے؟ جس کے بارے میں فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جنہیں ہم نے کچھ رحمتیں دی ہیں، کچھ رحمتیں، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، رحمتیں عطا کی ہیں، انہیں تو علم دیا ہے۔ آگے علم کا بیان ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ وہ کسی کے محتاج نہیں، ہم نے اپنی جناب سے علم دیا، علم لدنی۔ جنہیں رحمتیں، کچھ رحمتیں دی ہیں، ان کے پاس تو خاص علم ہے، تو جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا، حضرت خضر کو کچھ رحمتیں دی ہیں، ساری رحمتیں نہیں دی، اور حضور کو تو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت خضر چلتے جا رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور خزانہ کہاں ہے؟ مٹی میں چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ یہ بھی قرآن ہے، اسی مقام پہ سورہ کہف کو پڑھ کے دیکھیں۔
حضرت خضر بچے کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو دیکھ لیتے ہیں اس بچے کی سرشت میں کفر ہے. عین ممکن ہے ہم کسی کو پہچاننے میں دھوکہ کھا جائیں کہ ہم کسی کو مسلمان سمجھیں اور بندہ کافر ہو، یا ہم کسی کو کافر سمجھیں اور بندہ اندر سے مسلمان ہو، چہرہ ہو مسلمانوں جیسا، ہم دھوکہ کھا جائیں، ممکن ہے، کیونکہ ایمان دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے. لیکن حضرت خضر کی شان کیا ہے؟ بچے کو دیکھ کے بتا دیا ہے یہ بچہ ایسا ہے کہ اس کی سرشت میں کفر ہے، اور اگر یہ بڑا ہو گیا تو ماں باپ کو بھی کافر بنائے گا. یہ غیب کا علم ہے یا نہیں ہے؟ غیب کا علم ہے نا، کہ اس بچے کے اندر اتنا بڑا کفر ہے کہ یہ ماں باپ کو کافر بنا سکتا ہے. یہ ظاہراً بات تھی یا چھپی ہوئی بات تھی؟ چھپی ہوئی بات. دیوار کی بنیاد میں خزانہ ہے، خزانہ نظر نہیں آ رہا. حضرت خضر فرماتے ہیں جناب موسیٰ سے آئیں دیوار بنا دیں، یتیم بچوں کا خزانہ ہے، دیوار گر گئی خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ لوٹ لیں گے. ہمیں حکم ہے ہم دیوار بنا دیں تاکہ خزانہ محفوظ رہے. خزانہ مٹی کے اندر چھپا ہوا ہے، ظاہراً نظر نہیں آ رہا. حضرت خضر بتا رہے ہیں غیب ہے یا نہیں ہے؟ غیب ہے. کوئی بادشاہ لشکر لے کے آ رہا ہے، وہ کشتیاں لوٹے گا، ابھی وہ پہنچا نہیں دریا کے کنارے، حضرت خضر نے پہلے ہی کشتی کو عیب لگا دی ہے تاکہ جب وہ بادشاہ پہنچے، جب وہ دن آئے، آئندہ کا واقعہ ہے، تو اس عیب والی کشتی کو وہ نہ چھیڑے، کیونکہ اس نے صحیح کشتیاں چھیڑ دی ہیں. یہ جو سورہ کہف میں حضرت خضر کا ذکر ہے نا، اس میں تینوں باتیں ہیں جن میں غیب کا بیان ہے، اور حضرت خضر غیب کی خبریں دے رہے ہیں. اور میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، سورہ کہف پڑھ کے دیکھ لیں. یہ غیب کس کا ہے؟ جس کو اللہ نے کچھ رحمتیں عطا کی ہیں. آتیناہ رحمتا من عندنا، جنہیں کچھ رحمتیں عطا کی ہیں وہ تو اتنا غیب رکھتے ہیں، تو جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے ان کے علم غیب کی شان کیا ہو. تو قرآن پاک کی روح سے نبیوں کی جو شانیں ہیں ان میں ایک شان تو میں نے بیان کی کہ ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، اور دوسری شان کہ ہر نبی علم والا ہے. نبی جاہل بے علم. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جو تم کھا کے آئے ہو نا میں بتا سکتا ہوں، جو گھر چھوڑ کے آئے ہو میں بتا سکتا ہوں. یہ کس کا علم ہے؟ جو حضور کا اعلان کرنے آئے ہیں، جو فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ہوکہ دینے آیا ہوں کہ میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے. جو حضور کی خوشخبری دینے آئے ان کا علم اتنا ہے، وہ فرماتے ہیں جو تم پیٹوں میں لے کے آئے ہو نا، کھا کے آئے ہو میں بتا سکتا ہوں، جو گھر چھوڑ کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں. ہوکہ دینے والے کا علم اتنا ہے تو جن کا ہوکہ دینے آئے ان کا علم کتنا ہوگا. قرآن پاک کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علم رکھتے ہیں. یہ لفظ نبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے. اہل عرب کے ہاں جو ٹیلی ویژن چلتا ہے نا تو اس پہ خبریں جب آتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے الانباء. ایک ہے صرف خبریں، ایک ہے غیب کی خبریں. یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے خبریں دیتے ہیں یا صحافی جو اخبار میں خبریں دیتے ہیں، ان کو آپ نبی کہتے ہیں؟ خبریں تو وہ بھی دیتے ہیں نا، خبریں تو دیتے ہیں نا، خبریں وہ دیتے ہیں، لیکن وہ فرش پہ بیٹھ کے فرش کی ہی خبریں دیتے ہیں. نبی وہ ہے جو بیٹھا فرش پہ ہے، خبریں عرش کی دے رہا ہے. جہاں حواس خمسہ نہیں جا سکتے، حواس خمسہ کی رینج نہیں، نبی اس جہان کی خبر دیتا ہے. حواس خمسہ آنکھیں، کان،
اور ناک جو سونگ کے خبر دے دیتا ہے، یہ جو یا چھو کے بندہ ہاتھ لگا کے بتا دیتا ہے یہ لوہا ہے یہ لکڑی ہے، حس یہ بھی ایک خاص اللہ نے طاقت دی ہے انسان کو، چھو کے بتا دیتا ہے۔ تو یہ حواس خمسہ جو ہیں یہ 5 جاسوس ہیں عقل کے، یہ عقل کو بتاتے ہیں، زبان چکھ کے بتاتی ہے، ناک سونگ کے بتاتا ہے، کان سن کے اور آنکھیں دیکھ کے اور ہاتھ چھو کے۔ یہ 5 جاسوس ہیں کس کے؟ عقل کے۔ یہ عقل کو بتاتے ہیں، پھر عقل فیصلہ کرتی ہے۔ عقل ان 5 بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، یہ 5 معطل ہو جائیں عقل نہیں کام کرتی۔ 5 ان بیساکھیوں پہ عقل کھڑی ہے۔ جہاں عقل دھوکہ کھا جاتی ہے وہاں نبی خبر دیتا ہے۔ آپ بس میں بیٹھے ہیں، بس تیزی سے سڑک پہ چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں درخت پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ درخت دوڑ رہے ہیں یا بس دوڑ رہی ہے؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ آنکھ نے کہا درخت دوڑ رہے ہیں، عقل نے کہا نہیں درخت نہیں دوڑ رہے۔ تو جہاں آنکھ نے غلطی کی وہاں کس نے اصلاح کی؟ عقل نے۔ رات کا وقت ہے، آپ چھت پہ کوٹھے پہ منجی ڈا کے سوئے ہوئے ہیں، دیکھا بادل ہیں اور چاند بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ وہ چاند دوڑ رہا ہے یا بادل دوڑ رہے ہیں؟ جی چاند اتنی تیزی سے دوڑ سکتے ہیں جتنا نظر آتا ہے بادلوں میں؟ عقل بتاتی، آنکھ دیکھتی ہے کہ چاند دوڑ رہا ہے، عقل کہتی ہے چاند نہیں دوڑ رہا بادل دوڑ رہے۔ تو جہاں آنکھ غلطی کرے وہاں عقل رہنمائی کرتی ہے، جہاں عقل غلطی کرتی ہے وہاں نبوت رہنمائی کرتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، حضور کو نبی مانتے ہیں، حضور کو رسول مانتے ہیں۔ جو مومن ہے وہ علم غیب پہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا، جو منافق ہے وہ حضور کے علم غیب پہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ بات میں قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں۔ مومن نہیں اعتراض کرے گا علم غیب، منافق اعتراض کرے گا۔ آپ نے اللہ دیکھا ہوا ہے؟ مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ جبریل دیکھا ہے؟ مانتے ہیں نا کہ جبریل ہے۔ جنت، دوزخ، یہ سارے غیب ہیں، فرشتے غیب ہیں۔ ہم ان سارے غیبوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے یہ غیب دیکھے؟ جنت غیب، دوزخ غیب، سدرۃ المنتہا غیب، عرش غیب، جبریل غیب، خود خدا کی ذات بھی غیب۔ ہم نے ان غیبوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا، پر اس سارے غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں؟ جی جن کے کہنے پہ اتنے غیب مان رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کے بھی وہ غیب کا علم ہی نہیں رکھتے، تو پھر آپ نے جنت کو کیسے مان لی ہے؟ پھر آپ نے دوزخ کو کیسے مان لی ہے؟ پھر آپ نے عرش کو اور لوح کرسی کو کیسے مان لیا ہے؟ کیا دیکھا ہے ان چیزوں کو؟ تو کس نے بتائے ہیں یہ سارے غیب؟ ان سارے غیبوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ مومن ہے ہی وہ جو غیب والی چیزوں کو مانتا ہے۔ بالغیب سے مراد مغیبات، وہ چیزیں جو آنکھوں سے غیب ہیں۔ مومن ہے ہی وہ جو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ، یہ جہان نہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، ایک اور جہان بھی ہے جو نظر، آنکھیں بند ہوں گی تو پھر اس جہان کی زیارت ہو جائے گی، پہنچ جائیں گے ہم اس جہان میں، لیکن اس وقت وہ جہان ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، غیب ہے۔ ہم اتنے غیب مانتے ہیں، جنت غیب، دوزخ غیب، عرش غیب، لوح کرسی قلم سب غیب، جبریل غیب، فرشتے غیب، اسرائیل غیب، میکائیل غیب، حتیٰ کہ خدا کی ذات بھی ہماری آنکھوں سے غیب، لیکن ہم یہ سارے غیب مانتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ سارے غیب بتائے ہیں کیا وہ غیب کا علم نہیں رکھتے؟ اب اگر کوئی کہ بھی نبی غیب کا علم نہیں رکھتے تو ایمان کس چیز پہ رکھتے ہو؟ مومن ہے ہی وہ الذین یؤمنون بالغیب۔
جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، یہ غیب بتایا کس نے ہے؟ یہ غیب اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ذاتی علم غیب نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ ذاتی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ نبی خود بخود بن گئے ہیں یا اللہ نے بنایا ہے؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہے، تو پھر ہم ان کا ذاتی علم یا ذاتی اختیار کیسے مان سکتے ہیں؟ ان کو اختیار اللہ نے دیا ہے، ان کو کمالات اللہ نے دیے ہیں، ان کو علم اللہ نے دیا ہے اور تدریجاً علم دیا ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، اس میں دو چیزوں کی نفی ہے کہ نبی اختیار بھی نہیں رکھتے اور نبی علم غیب بھی نہیں رکھتے۔ ہم سارے قرآن کو مانتے ہیں، آدھے قرآن کو نہیں مانتے۔ تفسیر کی جائے گی تو سارا قرآن سامنے رکھ کے ایک آیت پڑھ لیں، باقی قرآن کو چھوڑ کے صرف اس آیت کو ہی سامنے رکھ کے ترجمہ کریں، تفسیر کریں، عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ عقیدہ وہ بیان کر سکتا ہے جس کی نظر میں سارا قرآن ہو۔ ہم آدھے قرآن کو مانتے ہیں یا سارے قرآن کو؟ سارے قرآن۔ یہ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، یہ آیت وہ لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں نبی اختیار کوئی نہیں رکھتے، نبی علم کوئی نہیں رکھتے، جبکہ اس آیت میں یہ چیز بیان ہوئی ہے ذاتی طور پہ نبی علم نہیں رکھتے، اور فی الحال علم کی نفی ہے، مستقبل کے علم کی نفی نہیں کہ اللہ آئندہ علم دے گا بھی نہیں۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ جب آ گیا الا ما شاء اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ الا ما شاء اللہ کا مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ اگر ہوتا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، پھر معنی اور تھا۔ جب آ گیا الا ما شاء اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک ہوں جتنا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے۔ حضور کا وصال پاک ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، وصال پاک ہوا ہے۔ تقدیر کی اجمالاً دو قسمیں ہیں، ویسے علامہ سیوطی نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق۔ لفظ نہ بھی یاد رہے تو آسانی سے تشریح یاد رکھ لیں۔ ایک تقدیر وہ ہے جو کسی حال میں ٹلتی نہیں، اٹل ہے، ہر حال میں اس نے وارد ہونا ہے، وہ تقدیر مبرم ہے۔ دوسری ہے تقدیر معلق، جس کو اللہ نے کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ بندہ دعا کرے گا مصیبت ٹل جائے گی، بندہ صدقہ دے گا مصیبت ٹل جائے گی، بندہ نیکی کرے گا زندگی میں سکون آ جائے گا، قرآن پڑھے گا سکون ملے گا، قرآن نہیں پڑھے گا سکون نہیں ملے گا۔ یہ معلق ہے۔ تقدیر معلق میں دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، لیکن جو تقدیر مبرم ہے وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، وہ ہو کے رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو شان بخشی ہے، ان کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا تقدیریں بدل جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے پہلے ہی اس تقدیر کو معلق کیا تھا کہ یہ بندہ دعا کروائے گا تو اس طرح ہوگا، دعا نہیں کروائے گا تو اس طرح ہوگا۔ اس تقدیر کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر معلق۔ تو جب بندے نے دعا کروا لی، اب اللہ نے تقدیر بدل دی۔ بندے نے صدقہ دے دیا، اللہ نے تقدیر بدل دی۔ تو تقدیر معلق میں پہلے سے ہی اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ یہ دعا سے، صدقے سے، نیکیوں سے بدل جائے گی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضور اختیار رکھتے ہیں اور حضور علم غیب رکھتے ہیں، لیکن حضور کا جو اختیار ہے اور حضور کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔
اللہ نے وہ علم آپ کو عطا فرمائے اور وہ اختیار آپ کو عطا فرمائے. الا ماشاء اللہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے. ذاتی طور پہ مالک کون ہے؟ اللہ. اور نبیوں کو ولیوں کو اس نے اختیار دیا، مالک بنایا. اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت عقیدہ لکھا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل. یہ جو لفظ ہے نا بنا دیا، یہ بتا رہا ہے کہ ہم حضور کا اختیار اللہ کے برابر نہیں مانتے. اللہ کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اور حضور مالک ہیں تو اللہ کے عطا کردہ، اللہ کے بنانے سے مالک ہیں. حضور احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے. بخاری میں اور ترمذی میں یہ حدیث ہے. پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا. حضور نے ایڑی ماڑی، اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی ایک صدیق دو شہید کھڑے ہیں. احد ٹھہر گیا یا نہیں؟ اختیار رکھتے ہیں یا نہیں؟ ایڑی مارنے میں اس چیز کا اظہار ہے، اللہ نے مجھے طاقت بخشی ہے، میں ایڑی ماروں پہاڑ رک جائے گا. یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، صحاح ستہ کی حدیث. جب حضور ایڑی مار رہے ہیں تو بتا رہے ہیں اللہ نے مجھے اختیار بخشا. صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے. حضرت قتادہ، آنکھ لینی ہے یا جنت؟ یا رسول اللہ جنت تو اس دن مل گئی تھی جس دن آپ کا غلام بنا تھا. میں 2 آنکھیں لے کے آیا تھا جنگ میں، واپس ایک آنکھ نہیں لے کے جانی. میرے آقا کریم نے قریب بلائے،